عورت نو بھی سمجھایا گیا کہ تو بھی اللہ کو ڈر. شروع دے اندر فرمایا نا واتقوا اللہ ربکم، اللہ کو ڈرو جڑا تہاڈا رب ہے. مرد نو بھی کیا گیا اللہ کو ڈر، عورت نو بھی کیا گیا اللہ کو ڈر. مرد نو کیا گیا چلو طلاق تو دے دیتی ہے تے ہن اگر پہلی دوسری طلاق ہے تو نان نفقہ تیرے ذمے میں، تو دینا ہے خرچہ تے گھر وچ بھی رکھنا ہے، یہ کڈنا نہیں باہر عدت کے دوران. تے رب کو ڈر کے یہ کام نہ کری، اللہ کو ڈردیا ہوا یہ مخالف نہ چلی، جو رب نے حکم دیتا اونج ہی کر. عورت نو بھی حکم دیتا ہے کہ تم بھی اللہ کو ڈر، ایسا نہ ہوئے کہ اپنے آپ ہی نکل جائے. والصلاة والسلام على رسول الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، اور جو ڈر گیا اللہ تعالیٰ سے بنا دے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق دے گا اسے ایسی جگہ سے جہاں اسے کوئی خیال نہ ہو. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کر لے بس وہی وہ اس کو کافی ہے. إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، بے شک اللہ پہنچنے والا ہے اپنے کام کو. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، تحقیق بنایا ہے اللہ نے ہر ایک چیز کے لیے اندازہ. اللہ رب العالمین نے شروع تو لے کے اس مقام تک اللہ نے طلاق دے مسائل باتاں بیان کیتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے دونوں جیاں نو سمجھایا ہے
مرد نو بھی عورت نو بھی کہ غلط بیانی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، ایویں کسے تے الزام نہیں لانا۔ گل کوئی اور ہوندی ہے، زبان تو ہور کہی جاندا نہیں یہ عیب ہے، حالانکہ وہ عیب نہیں ہوندا۔ کی ہے مسئلہ کوئی اور سی، بنا کوئی اور دیتا۔ عورت نو بھی سمجھایا گیا کہ تو بھی اللہ کو ڈر۔ شروع دے اندر فرمایا نا واتقوا اللہ ربکم، اللہ کو ڈرو جڑا تہاڈا رب ہے۔ مرد نو بھی کیا گیا اللہ کو ڈر، عورت نو بھی کیا گیا اللہ کو ڈر۔ مرد نو کیا گیا چلو طلاق تو دے دیتی ہے تے ہن اگر پہلی دوسری طلاق ہے تو نان نفقہ تیرے ذمے میں، تو دینا یہ خرچہ تے گھر وچ بھی رکھنا ہے، یہ کڈنا نہیں باہر عدت کے دوران۔ تے رب کو ڈر کے یہ کام نہ کری، اللہ کو ڈردیا ہوا یہ مخالف نہ چلی، جو رب نے حکم دیتا اونج ہی کر۔ عورت نو بھی حکم دیتا ہے کہ تم بھی اللہ کو ڈر، ایسا نہ ہوئے کہ اپنے آپ ہی نکل جائیں، یا خامد کا قصور ہی کوئی نہیں تے ایویں وہ تہمتاں لائی جانی ہے، دھبے لائی جانے، رہن نو تیرا جی نہیں کرتا تے وہ ایویں جھوٹ بولی جانی۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جڑا ڈر جائے گا اللہ کو یجعل لہ مخرجا، اللہ وہ پریشانیاں تو نکلن دا بھی راستہ بنا دے۔ ہن عورت تے رہنا نہیں چاہتی کہ وہ غریب ہے، ماڑا ہے، کمزور ہے، یہ جیویں آدھی اویں نہیں کرتا، عیاشی نہیں ہو رہی تے نہ اور کوئی لائی جاندی ہے، تہمت تے ایویں لائی جاندی یہ اس طرح دا اس طرح دا اس طرح دا۔ اصل جھگڑا عیاشی دا ہے۔ اللہ کہندے ڈرو، اگر غربت ہے چلو ماڑا ہے کمزور ہے، رزق تے رب دے کول ہے، زیادہ دینا تھوڑا دینا اللہ دے اختیار اندر ہے۔ جے اج تھوڑا ہے تو رب کو ڈر کے رہ، اللہ تے توکل کر، اللہ تے بھروسہ کر، اللہ ہو سکتا اللہ تنگیاں دور کر دے، ایسی جگہ تو رزق دے دے گا جتوں تینوں پتہ ہی نہیں لگے گا۔ مرد نو بھی سمجھایا گیا ہے کہ تو بھی اللہ کو ڈر۔ اللہ تعالیٰ بار بار اس واسطے کہہ رہے ہیں، اللہ نہیں چاہتے کہ یہ آپس دے اندر انہاں دیاں لڑائیاں جھگڑے پے کے تے گھر جڑا برباد ہو گئے۔ اللہ کہنے رب کو ڈر کے تے گھر وچ رہو، وس کے رہو۔ اور بعض دفعہ بندے جڑے نے بڑے ہوشیار چلاک ہوندے نے، عورت دا قصور کوئی نہیں ہوندا تے ایویں جناب وہ چڑھائی کر دیں، اپنی جڑی غلطی ہے انہوں ہٹانا نہیں، اپنی غلطی نو دور نہیں کرنا، عورت تے الزام لائی جائے۔ تے کئی دفعہ عورتاں بھی بڑی ضدی ہوندیاں، وہ بھی ایویں جناب اپنی غلطی نہیں تسلیم کرنی، اگلے تے چڑھائی کریں۔ اور ایک واقعہ یاد آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اندر ایک بندہ ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ، وہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی میری بیوی جڑی ہے چنگی نہیں، وہ غلط پٹھے پامے چلن ڈئی، ہن حکم دے وے جڑا کسے تے تہمت لائے 4 گواہ پیش کرے۔ آپ نے فرمایا کہ 4 گواہ پیش کر۔ 4 گواہ ہن کتوں لیا میں ایسے کام واسطے کہ تو گواہ لب سک بندہ کہ گواہ لبڑ ٹریا پھر۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول جی نے تہمت لائی ہے، ہاتھ لاؤ، یہ کوڑے لاؤ۔
قریب سی کہ اللہ دا رسول حکم دے دیں کہ انہوں کوڑے لا کہ گواہ کوئی نہیں ہے یہ دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے سورت نور کے اندر آیت نازل فرمائے والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء، جڑا اپنی بیویاں تے توبت لاوے اور وہ کول گواہ نہ ہون، ہن گواہ کتوں ہونے نے؟ فرمایا وہ دے واسطے حکم ہے کہ وہ 4 قسماں کھائے گا، 4 قسماں کھائے اس بات دیاں کہ میں جی سچا ہوں، میں سچا ہوں، میں سچا ہوں، میں سچا ہوں، اور 5ویں دفعہ کہے میرے اتے لعنت ہوئے جے میں جھوٹا ہوں۔ اسی طرح عورت نو حکم ہے اگر وہ نہ منے وہ دے واسطے فرمایا عورت بھی 4 قسمہ کھائے، اللہ دی قسم میں سچی ہاں، اللہ دی قسم میں سچی ہاں، اور 5ویں دفعہ کہے گی میرے اتے اللہ دا غضب ہوئے جے میرا خامد سچا ہوئے۔ اے حکم صحابی کہندہ اللہ دے رسول جی ٹھیک نہیں، آپ نے فرمایا گواہ پیش کر، گواہ ہے کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل کر دیتا آپ نے فرمایا بھی اے حلال اللہ نے تیرا مسئلہ حل کر دیتا ہے، آؤ ادھر آن کے انہوں گواہیاں دی۔ حلال جس ویلے گواہی دین واسطے کھڑے ہوئے انہیں 4 قسمہ کھا دیاں، اللہ دی قسم میں سچا، اللہ دی قسم میں سچا، اللہ دی قسم میں سچا۔ 5ویں دفعہ جب قسم کھان لگا نا آپ نے کھلا فرمایا ٹھہر جائے، فرمایا اللہ کو ڈر، رب کو ڈر، حلال رب کو ڈر۔ دنیا دا ذلت رسوائی یہ ہولی ہے، آخرت دی ذلت رسوائی عذاب بڑا مشکل ہے، ڈر رب کو۔ حلال رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی ہے غلط، 5ویں قسم کھا لی، اللہ دی قسم میں سچا، یہ میں جھوٹا ہوا تو میرے تے رب دی لعنت۔ عورت نو بلایا، ہاں تو ہی ادھر آ جا، آگے قسم کھا دی، کہن دی اللہ دی قسم میں سچی، اللہ دی قسم میں سچی، اللہ دی قسم میں سچی۔ 5ویں دفعہ قسم کھان لگی نا آپ نے کھلا فرمایا ٹھہر جائے، فرمایا اللہ کو ڈر، رب دا عذاب بڑا سختی، دنیا دی سزا اگر تو سچ بول دے تو سچی ہے، جے اگر تو مطلب کم برائی کر بیٹھی ہے تیرے تے دنیا دی سزا لگے گی، لیکن دنیا دی سزا ہولی ہے، آخرت دی سزا بڑی سخت ہے، رب کو ڈر۔ رک گئی تھوڑا جا انہاں دل چ ڈر پیا، رکی، لیکن پھر کہندی میں اپنے برادری نو رشتہ داراں نو میں دنیا تے رسوا نہیں کرنا چاہتا، تینوں پہلے شرم نہیں آئی رسوا کر لے ہونا تھی، میں رسوا نہیں کرنا، جھوٹ بول دی، قسم کھا دی، اللہ دی قسم میرے تے غضب ہوئے جو میں جھوٹی ہوا ہے، جھوٹی سی لیکن نہیں مڑی۔ کئی عورتاں بھی اس طرح دیا ضدی، کئی بندے بھی بڑے ضدی ہوندے ہیں، اپنی بات اتنے اڑے رہنا نہیں ہٹنا، کئی عورتاں بھی بڑی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں سمجھایا ضد نہیں کرنی، ٹھیک ہے انسان کو ہو جاندیاں غلطیاں، پر غلطی کا ازالہ بھی ہے دنیا کے اندر، معافی مانگ لو، توبہ کر لو، اگر حد والا کام ہے حد لگ جائے گی، گناہ معاف ہو جائے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا جڑا پھر اللہ کو ڈر جائے گا اللہ وہ دی پریشانی تو نکلن دی کوئی نہ کوئی آسانی پیدا کر دے گا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہلال نو یہ بات سنائی نا، کہندے اللہ دے رسول میں نے رب تے امید سی بھی اللہ ضرور میری نکلن دی راہ پیدا کر دے گا، صحابی نو بڑا اعتماد سی رب تے، اللہ نے پیدا کر دیتا ہوتا سبب۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ انہوں ایسی جگہ تو پھر رزق دے دے گا جی تو انہوں خیال نہ ہوئے گا، اس واسطے رزق دی ڈر تو تنگی تو
مثال کے طور پہ ایک عورت ہے، وہ ذرا مالدار، وہ پیکیاں لوگوں کو واہ مال ملے ہے، بندہ غریب ہے، جی عورت مالدار ہوئے بندہ غریب ہوئے، بندے عورت کے نخرے چلنے پہ بندے پھر وہ کھلوندی کتنے، پھر بڑا کام اوکھا ہو جاتا ہے۔ جی عورت مالدار ہوئے نا تو پھر بندے واسطے اوکھا ہی ہو جاتا۔ ہوں وہ مالدار ہے، یہ ماڑا ہے، یہ غریب ہے، وہ ہوں ٹکتی نہیں رہتی نہیں گھر، یہ چھڑتا نہیں پی چلے جائے گی، سب کو مال مول سارا نکل جائے گا میرے ہاتھ۔ ہوں اگر عورت کسی وجہ تو نہ رہنا چاہے کسی دے گھر، تے او آپ نہ رہنا چاہے تو پھر وہ بھی مطالبہ کر سکتی طلاق۔ اگر عورت طلاق دا مطالبہ کرے تو پھر خاوند انہوں طلاق دے دے، انہوں خلا کیا جائے، وہ حق مہر جڑا ہوندا ہے وہ سارے دا سارا عورت نوں واپس لینا کر دیتا جائے، وہ عورت دا اس طرح وہ طلاق لے کے چلی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دور اندر بھی ہویا ہے، عورت اللہ دے رسول کو لا کے کہنے لگی اللہ دے رسول جی میں نہیں یہ گھر رہنا چاہتی، سمجھ آیا انہوں کہندی نہیں میرا دل نہیں من، میں رہنا ہی نہیں یہ۔ آپ نے وہ خاوند نوں بلایا، فرمایا بھی یہ نہیں تیرے گھر رہنا چاہتی تے انہوں طلاق دے دے، تے او جڑا باغ ہے وہ نہیں تینوں ملنا، جڑا حق مہر وچ انہیں تینوں دتا سی نا وہ تینوں نہیں ملنا، کیونکہ تو طلاق آپ منگی ہے۔ خلا دے وچ طلاق جڑی ہے وہ خلا اگر عورت منگے تے پھر حق مہر جڑا انہوں واپس عورت نوں دتا نہیں جاتا، عورت واپس کرے گی خاوند۔ فرمایا تینوں نے حق مہر دے وچ وہ باغ دیتا ہے واپس کرے گی، کہندی باغ دے دیاں گی پر میں نہیں رہنا جگہ۔ آپ نے صحابی نوں بلایا، فرمایا انہوں چھڑ پر دفع کر، تو نہیں رہنا چاہتی، ہور دے دے گا اللہ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماندے نے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جڑا اللہ دے کولوں ڈر کے پھر رب تے توکل کرے گا اللہ وہ دے واسطے کافی ہو جائے۔ اللہ کولوں ڈرنا ہے، جھوٹ تو بچو، غلط بیانی تو بچو، کسی تے تہمت لگان تو بچو، نجائز کسی دی مخالفت نہ کرو۔ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ اپنے کام نوں پہنچن والا ہے، اللہ کر کے رہتا ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ ہر چیز تے قادر ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، ہاں ہو سکتا دیر ہو سکتی ہے، لیٹ کم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ دا کم یہ نہیں بھی ہوئے نا، اللہ دیر نہ، کیونکہ اللہ نے مقرر کیتا، تقدیر ہر ایک واسطے لکھی ہوئی ہے، ٹائم لکھا ہے کم اس ٹائم سے کرنا ہے، کم اس ٹائم سے ہونا ہے، دیر ہو سکتی ہے، اس واسطے وہ کم ضرور ہو کے رہے گا۔ اللہ کرنے والا ہے، اللہ کو ڈرو اور اللہ رب العالمین دے احکامات کی پابندی کرو اور اللہ دے رسول دے طریقے دے مطابق زندگی گزارو۔ جدوں مرد بھی عورت دونیں اللہ دے احکامات کی پابندی کرن گے، اللہ دے رسول دے طریقے دے مطابق زندگی اختیار کرن گے، رب کو ڈر کے رہن گے، تے پھر انشاءاللہ انہاں دے گھراں دے اختلافات، لڑائیاں، جھگڑے جڑے نے وہ انشاءاللہ وہ ختم ہو جان گے، اللہ انہاں نوں ختم کر دے۔ لڑائیاں جھگڑے زیادہ اکثر اس واسطے نے کہ اسی رب کو نہیں ڈر دے، نہ عورت رب کو ڈر رہی ہے، نہ بیوی رب کو ڈر رہی ہے، نہ بندہ رب کو ڈر رہی ہے۔ اور کئی دفعہ انج بھی ہوندا ہے کہ مرد عورت چلو وہ تے رہ رہے ہیں، وہ ماں باپ ظالم بن جاندے، انج ہوندا ہے، حالانکہ چلو وہ گل کوئی نہیں، لیکن ماں باپ نوں ترس نہیں آندا، وہی پتھر بنے بیٹھے نے، وہ نہیں انہوں کا گھر وسن دے۔ کئی آدھے نا معاملات، وہ سساں جڑیاں ایڈیاں بھڑیاں ہوندیاں کرتن دیاں بھریاں ہوندیاں نہ تیڑی نہیں لگتی، وہ جناب نو ٹکن نہیں دیتی، وہ اللہ کی بندی ہے تو انہوں لے کے جی آئی ہیں، دھی بنا کے لے آئی ہیں، ہوں اصل دھی تے تیری ہے، تیریاں دھیاں جڑیاں سی وہ تو گاہ توڑ دیتیاں، ہوں تیری دیکھ بھال تو کرنے والی ہے نا،
کہ انہیں ہی گھر وچ رہنا نا، اصل تھی تو نہیں یہ تو ویر رکھے اور وہ کوشش ہوں جہاں تو مال میرا پت کما کے لیا وہ دھیاں گل دے، دھیاں روڑی جا ادھر بھجائی جا، تینوں رب کا ڈر نہیں آتا، تیرے چو خوف نکل گیا، کیوں ظلم کر رہی ہے؟ کما کے لیا روڑی دھیاں والے پاسے جانی۔ اللہ کو ڈرو، کسی تے زیادتی نہ کرو، ماں باپ اپنی اولاد تے زیادتی نہ کرے، اولاد اپنی ماں باپ دا خیال رکھے، ماں باپ نے انہاں دا خیال کرے، انہاں دی دھیان رکھے، انہاں دی کمزوری دا دھیان رکھے، خیالات کرے۔ بڑھاپا ہے، اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے، ماں باپ بڈھا ہو جاتا بندہ، اس ویلے کہتے ہیں بڈھا ہو گیا تو بچیاں ورگا ہو گیا، وہ گلاں منہ چوں نکل ہی جاندیاں نے۔ اس واسطے ماں باپ نو بھی خیال کرنا چاہیے اپنی اولاد دا، اور اولاد نو بھی اپنے ماں باپ دا خیال کرنا چاہیے۔ جدوں یہ یقینی گل ہے جے ماں باپ اپنی اولاد دا خیال کرے نا تے اولاد بھی اپنے ماں باپ دا خیال کرے تے پھر فساد نہیں پیندا، پھر گھر دے وچ لڑائی نہیں پیندی، پھر جھگڑا نہیں ہوندا۔ یہ جھگڑے لڑائیاں ادو ہی نے جدوں دین تو دوری ہوندی ہے، ماں باپ جاہل نے یا اولاد جاہل ہے، انہوں بس اپنے فکر ہے، ماں باپ دا کوئی فکر نہیں، یا ماں باپ نو اپنا ہی فکر ہے، اپنی گل کرنی ہے، جو آخ دیتی منہ کٹ دیتی وہ منا کے چھڈنی۔ اس واسطے انہاں کماں کو بچنا ہے۔ اللہ بار بار کہندے نے اللہ کو ڈرو، اللہ کو ڈرو، سبھی ڈرو، مرد بھی ڈرے، عورت بھی ڈرے، اولاد بھی ڈرے، ماں باپ بھی ڈرن۔ رب کے ڈر کر کے اللہ تے اللہ دے رسول دے مطابق زندگی گزارو گے، پھر اللہ تعالیٰ پریشانیاں بھی دور کرے گا، پھر اللہ ہر قسم دیاں مصیبتاں آفتاں تو اللہ محفوظ فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین دے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن و حدیث نو سمجھ کے ادے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔